بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ریپبلک پالیسی کے ریگولر پروگرام پوڈ کاسٹ وتھ ریپبلک پالیسی کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہمارے ساتھ ملک عبداللطیف صاحب ہیں جو ہماری جو تھنک ٹینک ہے اس کی جو پولیٹیکل ونگ ہے اس کو لیڈ کرتے ہیں. ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آج ہم بات کریں گے، آج ایک انپریسیڈنٹڈ الیکشن ہوا ہے پنجاب میں. مریم نواز صاحبہ جو کہ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی ہیں. جی سر، آپ سے ہمارا یہ کویشچن ہے کہ جہاں نون لیگ کہہ رہی ہے کہ محترم جو مریم نواز صاحبہ ہیں ان کی کامیابی جمہوریت کی، ویمن امپاورمنٹ کی کامیابی ہے، وہاں پہ تحریک انصاف بلکہ انڈیپینڈنٹ ادارے کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو کامیابی ہے وہ رگڈ اور مینیپولیٹڈ الیکشنز کی بنیاد پہ ہوئی ہے. جی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی دیکھیں، جہاں تک تو ویمن امپاورمنٹ کا تعلق ہے تو اس حد تک تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ویمن امپاورمنٹ ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی ہیں. لیکن اس کا جو انتخاب ہے اس کو جمہوریت کے لیے تو میں کوئی خوش آئند یا جمہوری تو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اب بھی ان کے اپنے الیکشن پہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ بلکہ اوپنلی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فارم 47 کی الیکٹڈ ہے، فارم 45 کے اعتبار سے، یعنی جو پولنگ اسٹیشن سے رزلٹ ہے اس میں تو اس کی کامیابی نہیں ہے، لیکن ریٹرننگ آفیسر نے فارم 47 پہ ان کو کامیاب قرار دے دیا. لیکن میں اس سے بڑھ کے اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جی انتخاب ہو گیا اسپیکر کا بھی، ڈپٹی اسپیکر کا بھی اور وزیر اعلیٰ قائد ایوان کا بھی، لیکن ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے. ہاؤس جو ہے اس میں پنجاب میں 297 نشستوں پر تو جنرل الیکشن ہوئے تھے، اور اس میں 74 جو کہہ لیں کہ ریزرو سیٹس ہیں ان کا ابھی فیصلہ ہی نہیں ہوا. ریزرو سیٹس پہ لوگ جو ہیں وہ ابھی نہیں آئے ہاؤس میں، اور الیکشن ہو گیا اسپیکر کا، ڈپٹی اسپیکر کا اور قائد ایوان کا بھی. تو میں اس حوالے سے کہوں گا کہ یہ جمہوری روایات کو تو انہوں نے کوئی فروغ نہیں دیا اور نہ ان کا کوئی خیال رکھا ہے. بس مائٹ از رائٹ کے کلیے کے تحت انتخاب کروا کے اور قائد ایوان بھی بن گئی اور حلف بھی اٹھا لیا. جی مطلب آپ سے کویشچن ہے، کرٹکس کہتے ہیں کہ جو ان کی آج کامیابی ہوئی ہے وہ ویمن امپاورمنٹ کی بجائے اشرافیہ کی امپاورمنٹ ہے، کیونکہ جب آپ اشرافیہ کی بات کرتے ہیں تو جو اشرافیہ میں یہ جینڈر ڈسکریمنیشن اس لحاظ سے نہیں ہے. مڈل کلاس کی، لوئر مڈل کلاس کی، یا وہ جو ورکنگ خاتون ہے یا جو کمزور خاتون ہے معاشی طور پہ، اس کی امپاورمنٹ تو نہیں ہوئی. بیسکلی تو یہ اشرافیہ کی امپاورمنٹ ہے. باپ وزیر اعظم، چچا وزیر اعظم اور خود وزیر اعلیٰ، ایک انہیریٹنس اور ہیریڈیٹری پالیٹکس ہے. یہ دیکھیں، آپ ایک اینگل سے دیکھ رہے ہیں، میں دوسرے اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوں. تو میں نے ویمن امپاورمنٹ تو سمبولک ہے نا کہ ایک خاتون ہے وہ پہلی دفعہ اتنے بڑے صوبے کی قائد ایوان وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے ویمن امپاورمنٹ کہ خاتون تو ہے نا، عورت تو ہے، تو اس حوالے سے میں نے بات کی ہے. رہا تعلق کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ موروثیت کا کہ جی باپ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا، چچا پرائم منسٹر رہا، پھر اب دوبارہ بھی وہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں، تو اس اعتبار سے تو میں نے اسی لیے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ جمہوری روایات کے تو اگینسٹ بات ہوئی ہے. لیکن اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں کہ اگر ان کے پاس کہہ لیں کہ میجورٹی ہے تو پھر ٹھیک ہے، یہ تو ان کی جماعت کو سوچنا چاہیے یا یہ آواز تو انہیں اٹھانی چاہیے کہ جی ان کے علاوہ کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا. تو یہ میں نے تو اسی لیے مائٹ از رائٹ والا بتا دیا تھا. اس سارے کو میں نے کہہ لیں کہ ایک جملے میں نے اس کو کہا کہ اشرافیہ کی کامیابی ظاہر ہے مائٹ از رائٹ کو آپ جب ایکسپلین کریں گے تو وہ اشرافیہ کی طرف ہی آپ کو اس کے ملیں گے، اشارے ملیں گے. ملک صاحب، اب جیسے بھی ہے ظاہر کرٹیسزم ہے کہ شی ڈز ناٹ ہیو دی مینڈیٹ. وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکی ہیں، وہ پنجاب کی ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ ہیں. اب آگے بات کرتے ہیں ہم گورننس کی.
اب جو گورننس ماڈل PMLN کا رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ کچھ پروجیکٹس کر لیے جائیں، عوام کو نظر آئے. اصل میں جو گورننس ہے جس میں قانون میں اصلاحات لے کے آئی جائے، تعلیم میں اصلاحات لے کے آئی جائے، ہیلتھ میں اصلاحات لے کے آئی جائے، گورننس کے باقی سسٹم میں اصلاحات لے کے آئی جائے، وہ ماڈل نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کا ماڈل بھی ریپلیکیٹ کیا ہے محسن نقوی صاحب نے، اور اس ماڈل کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا کیونکہ عوام کے نزدیک جمہوریت، رول آف لا، گورننس، اکانومی یہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. تو مریم صاحبہ کے لیے بہت چیلنج ہوگا گورننس کرنا. جی بالکل، آپ نے درست فرمایا کہ واقعتاً یہ اتنا بڑا صوبہ چلانا وہ چیلنج تو ہے ہی ہے. رہا تعلق کہ جی جو شہباز شریف صاحب کا جو ماڈل تھا جس کو کیئر ٹیکر چیف منسٹر نے بھی اسی کو کاپی کیا، لیکن اگر آپ اس کو اجتماعی طور پہ دیکھتے ہیں تو 8 فروری کو تو لوگوں نے ان کو تو ریجیکٹ کیا ہے. اب اگر جمہوری روایات کی طرف جائیں تو پھر جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کا تو احترام نہیں کیا گیا. لوگوں نے تو ووٹ کسی اور کو دیے ہیں اور آروز نے فارم 47 پہ کچھ اور ہی رزلٹ جو ہے وہ دے دیا ہے. تو معاملات اب ٹریبیونلز میں، عدالتوں میں، تو ظاہر ہے ان پہ میں زیادہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا. لیکن ایک جو عمومی تاثر ہے، عمومی تاثر تو کوئی اچھا نہیں ہے، اس میں تو کوئی آپ کو ظاہر ہے اس پہ انگلیاں اٹھتی ہوئی نظر آئیں گی. جی ملک صاحب آگے لے کے جاتے ہیں پروگرام کو. ان کو ایک ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی کیونکہ ان کے چچا کے پاس ہوگی تو وہ فیڈریشن کے ساتھ اپنے معاملات اچھی رکھ سکتے ہیں، جس میں نیشنل فائنانس کمیشن ہے، دوسرے معاملات ہیں. تو ان کے لیے یہ آسانی ہوگی کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے انہیں سپورٹ ضرور ملے گی. درست کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ میں سے ان کو ظاہر ہے مکمل سپورٹ ملے گی. لیکن اب دیکھیں گے، ظاہر ہے آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، عوام بھی دیکھے گی کہ ڈیلیور کیا کرتے ہیں. جب تک کوئی مثبت طریقے سے عام لوگوں کی مشکلات کا کوئی حل نہیں نکالا جائے گا تو پھر تو لوگ چیخیں گے. وہ جو حالات ہیں مہنگائی کے، جو بے روزگاری اور جس طرح کی حالات ہیں، تو اگر ڈیلیور نہیں کریں گے تو لوگ تو لامحالہ چیخیں نکالیں گے. جی ملک صاحب، آپ کے تھنک ٹینک کی بہت بڑی ریسرچ تھی، بلکہ ریسرچز ہیں کہ جو موجودہ بیوروکریسی ہے، ہیومن ریسورسز ہیں، پبلک ہیومن ریسورسز ہیں، اور جو پولیس ہیں، ان کے ساتھ گورننس بہتر نہیں کی جا سکتی. تو کیا مریم اس HR کے ساتھ گورننس بہتر کر سکیں گی؟ بالکل مشکل ہے، بہت مشکل ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا. جو اس وقت کی بیوروکریسی ہے، آپ یہ جو آروز تھے وہ سارے بیوروکریسی سے لیے گئے تھے، اور ان کا جو کنڈکٹ الیکشن میں عوام نے دیکھا، بلکہ پوری دنیا نے دیکھا، تو وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور پھر اب میں کیا کہوں کہ جی کمشنر راولپنڈی پہلے ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد دوسری سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے. تو اس سے جو بیوروکریسی کی کریڈیبلٹی ہے اس پہ سوالیہ نشان ہے. یہ کریڈیبلٹی کے ساتھ کیپیسٹی کے بھی ایشوز ہیں. آخری کویشچن ہے کہ جو نقوی صاحب تھے ان کا جو دور ہے وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت ہی تاریخ میں ایک نیگیٹو رول کے طور پہ لیا جائے گا، اور ہیومن رائٹس وائلیشنز کی وجہ سے ہی مینڈیٹ مختلف آیا ہے. آپ کے خیال میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے مریم صاحبہ کا، کیا پنجاب میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں اور دوسرے نمبر پہ جو ہیومن رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹ وہ کروا پائیں گی؟ میں تو سچی بات کروں گا کہ میں تو کوئی اتنا پر امید نہیں ہوں، کیونکہ ان باتوں کا وہ آدمی خیال رکھتا ہے جو واقعتاً عوام کے مینڈیٹ سے آیا ہو، جس کو مینڈیٹ دلوایا گیا ہو بائی ہک اور بائی کروک. تو اس کو عوام کی تکالیف یا جو جنرل کہہ لیں کہ لوگوں کی پرسیپشنز ہیں ان کا اس کو خیال نہیں ہے، نہ ہی اس کا ان کو ادراک ہے. کیونکہ جن قوتوں نے اس کو کامیابی دلوائی، جن قوتوں نے اس کو مسند اقتدار پر بٹھایا ہے، تو اس نے ان کے ارد گرد ہی رہنا ہے. عوام کو کیا میسر ہوتا ہے، وہ کن تکالیف میں، ہیومن رائٹس کی وائلیشن یا اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی اتنی توجہ دے پائیں گی. جی ناظرین، یہ ہم نے ایک مختصر انالیسس کیا. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ہمارے تھنک ٹینک کی کوشش ہوگی کہ اپنے ریسرچز کی بنیاد پہ جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں ان کے اوپر آپ کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.